چوتھا باب۔ اپنے زوال کے بعد یروشلیم۔ سونا کیسا بے آب ہو گیا، کندن کیسا بدل گیا، مقدس کے پتھر تمام گلی کوچوں میں پڑے ہیں۔ سیون کے عزیز فرزند جو خالص سونے کی مانند تھے، کیسے کمہار کے بنائے ہوئے برتنوں کے برابر ٹھہرے۔ گیدڑ بھی اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن میری دختری قوم بیابانی شتر مرغ کی مانند بے رحم ہے۔ شیرخوار کی زبان پیاس کے مارے تالو سے جا لگی۔ بچے روٹی مانگتے ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں دیتا۔ جو ناز پروردہ تھے گلیوں میں تباہ حال ہیں، جو بچپن سے ارغوان پوش تھے مزبلوں پر پڑے ہیں، کیونکہ میری دختری قوم کی بد کرداری سدوم کے گناہ سے بڑھ کر ہے، جو ایک لمحے میں برباد ہوا اور کسی کے ہاتھ اس پر دراز نہ ہوئے۔ اس کے شرفا برف سے زیادہ صاف اور دودھ سے سفید تھے، ان کے بدن مونگے سے زیادہ سرخ تھے، ان کی جھلک نیلم کی سی تھی۔ اب ان کے چہرے سیاہی سے بھی کالے ہیں، وہ بازار میں پہچانے نہیں جاتے۔ ان کا چمڑا ہڈیوں سے سٹا ہے، وہ سوکھ کر لکڑی سا ہو گیا۔ تلوار سے قتل ہونے والی بھوکوں مرنے والوں سے بہتر ہیں، کیونکہ یہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے کڑ کر ہلاک ہوتے ہیں۔ رحم دل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا۔ میری دختر قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوئے۔ خداوند نے اپنے غضب کو انجام دیا، اس نے اپنے قہر شدید کو نازل کیا، اور اس نے سیون میں آگ بھڑکائی جو اس کی بنیاد کو چٹ کر گئی۔ روئے زمین کے بادشاہ اور دنیا کے باشندے باور نہیں کرتے تھے کہ مخالف اور دشمن یروشلم کے پھاٹکوں سے گھس آئیں گے۔ یہ اس کے نبیوں کے گناہوں اور کاہنوں کی بد کرداری کی وجہ سے ہوا، جنہوں نے اس میں صادقوں کا خون بہایا۔ وہ اندھوں کی طرح گلیوں میں بھٹکتے اور خون سے آلودہ ہوتے ہیں، ایسا کہ کوئی ان کے لباس کو بھی چھو نہیں سکتا۔ وہ ان کو پکار کر کہتے تھے، دور رہو، ناپاک، دور رہو، دور رہو، چھونا مت۔ جب وہ بھاگ جاتے اور آوارہ پھرتے تو لوگ کہتے تھے، اب یہ یہاں نہ رہیں گے۔ خداوند کے قہر نے ان کو پراگندہ کیا، اب وہ ان پر نظر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کاہنوں کی عزت نہ کی اور بزرگوں کا لحاظ نہ کیا۔ ہماری آنکھیں باطل مدد کے انتظار میں تھک گئیں۔ ہم اس قوم کا انتظار کرتے رہے جو بچا نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے ہمارے پاؤں ایسے باندھ رکھے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ ہمارا انجام نزدیک ہے، ہمارے دن پورے ہو گئے، ہمارا وقت آ پہنچا۔ ہم کو رگیدنے والے آسمان کے عقابوں سے بھی تیز ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں پر ہمارا پیچھا کیا، وہ بیابان میں ہماری گھات میں بیٹھے۔ ہماری زندگی کا دم خداوند کا ممسو ان کے گڑھوں میں گرفتار ہو گیا، جس کی بابت ہم کہتے تھے کہ اس کے سائے تلے ہم قوموں کے درمیان زندگی بسر کریں گے۔ اے دختر ادوم جو اوس کی سرزمین میں بستی ہے، خوش و خرم ہو، یہ پیالہ تجھ تک بھی پہنچے گا، تو مست اور برہنہ ہو جائے گی۔ اے دختر سیون، تیری بد کرداری کی سزا تمام ہوئی، وہ تجھے پھر اسیر کر کے نہیں لے جائے گا۔ اے دختر ادوم، وہ تیری بد کرداری کی سزا دے گا، وہ تیرے گناہ فاش کر دے گا۔